السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اچار گوشت کی بہت ہی زبردست اور ایزی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ یہاں پہ میرے پاس 2 کلو چکن ہے، یہ میرے پاس ساتھ میں مسالہ گرائنڈ کیا ہوا پڑا ہے اور شان کا اچار گوشت مسالہ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ مسالہ ڈال رہے ہیں۔ مسالے میں میرے پاس تھا 2 بڑے سائز کے پیاز تھے، 4 بڑے سائز کے ٹماٹر تھے، 4 ہری مرچیں تھیں اور ادرک لہسن میں نے اس میں ہی ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ پیسٹ بن گیا، میں نے اس کو ڈائریکٹ کڑھائی میں ڈالا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے پاس ہے چکن کو میں نے پانی، سرکہ اور نمک کے ساتھ ڈپ کر کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے ڈپ کیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو میں نے واش کر لیا، دیکھیں بالکل صاف ہو گیا۔ اب میں اسی مسالے میں اس چکن کو ایڈ آن کر رہی ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا چکن اچھی طرح سے گل بھی جائے گا اور جوسی بھی بنے گا۔ اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے اور 15 to 20 منٹس کے لیے ہم اس کو لڈ دے کے ڈھک دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ڈائریکٹ میں اچار گوشت ڈال رہی ہوں۔ اچار گوشت موسٹلی لوگ مرچوں میں بھرتے ہیں اس کا مسالہ اینڈ دین اس کو ایڈ آن کرتے ہیں، جبکہ جو میرا پروسیس ہے میں اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی 1 چمچ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ چکن کے اندر اچھی طرح سے اچار گوشت کا فلیور آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں اس طرح سے ہی پکاتی ہوں ہمیشہ سے اور اس کا فلیور آپ یقین کریں بہت اچھا آتا ہے۔ اس کو میں اچھی طرح سے ڈال کے مکس کر کے دم پہ رکھ دوں گی 15 to 20 منٹس کے لیے تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے، اچار گوشت کا جو بھی فلیور ہے وہ اس کے اندر آ جائے۔ چلیں جب ہم لڈ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا چکن کتنا گل گیا ہے یا ہماری جو مسالہ ہے وہ کتنا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میرے پاس ہیں کچھ مسالے، میں اس کے ساتھ ہی ایڈ آن کروں گی۔ دھنیا ہے، نمک ہے، مرچیں ہیں اور زیرہ پاؤڈر ہے۔ اس کو جو ہے 1 چمچ میں نے لیا ہے، جبکہ زیرہ پاؤڈر میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے۔ ان سارے مسالوں کو اسی کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کی بھنائی کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اگین لڈ دے کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب میں اچار گوشت کے 1 چمچ بھر کے اگین اس میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرے پاس تھا 2.5 کپ آئل ہے اور اس کو آپ نے ایڈ آن کر دینا لاسٹ میں کیونکہ اس لیے اب ہم اس کی بھنائی کا ٹائم ہے، بھنائی اچھی طرح سے کریں گے تاکہ چکن اور مسالے کا کچا پن ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 5 منٹ کے لیے بہت ہی اچھی طرح سے فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جی اس کی فائنل لک۔ یہ ہے جی اس کی فائنل لک۔ الحمدللہ یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسیپی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔